بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مولانا جمیل اظہر وتھرا صاحب کے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو اگر چاہے تو اس طریقے سے سمجھے کہ جیسے کہ وہ تھی ہی بالکل بدیہی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنے جو ہے وہ خارجی کیفیات اور خارجی عوامل سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ فی البدیہی چیزیں بھی ہمیں مشکل لگتی ہیں۔ تو ایسی ہی کشمکش کا شکار ہیں مولانا جمیل اظہر وتھرا صاحب، اور انہوں نے ایک بالکل واضح حدیث اور واضح نص کے اندر اتنی جو ہے پیچیدگی پیدا کر دی کہ اب وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس بات پر کیا حکم لگا رہے ہیں، کہ وہ ایک جو ہے مستحب کام کے اندر استحباب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا اس کو وجوب کے درجے پر لے گئے ہیں، اور پھر اس وجوب کے درجے سے انہوں نے چھلانگ ماری اور اپنے مخالفین کو گمراہ تک کہہ دیا۔ تو ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرو، دیر نہ کرنا۔ نمبر ایک، جب نماز کا وقت ہو۔ کیا مطلب؟ اول وقت میں پڑھ لو؟ جی نہیں، مراد ہے نماز قضا ہونے سے پہلے پڑھ۔ نمبر دو، جس وقت جنازہ تیار ہو جائے پھر لیٹ نہ کرو۔ نمبر تین، جس وقت بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامد لے۔ اب یہ سنیں آپ، انہوں نے تین چیزیں بیان کی ہیں کہ عورت جب اس کے برابری کا رشتہ مل جائے فوراً شادی کر دو، اور جب میت ہو جائے تو اس کی فوراً تدفین جلدی کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ صحیح سنا رہے ہیں، تین چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی آپ خیانت کو دیکھیں سو کالڈ مفتی صاحب کی، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں دلیل کا جو ہے نا وہ بڑا بادشاہ ہوں۔ بھائی تم دلیل کی دنیا کے بے تاج کذاب ہو، اور آج میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کو رد کر دیا ہے۔ اور ساری حدیث صحیح پڑھنے کے بعد جب نماز کی، جب مومنوں کی عبادت کی، اللہ کے ہاں قبولیت کی باری آئی تو آپ نے اس میں خیانت کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جلدی کا جو حکم ہے اس سے مراد ہے قضا ہونے سے پڑھ لیں، تو بھائی جان پھر میت بھی بدبو ہونے تک جا کے تدفین کر دیں، پھر عورت بھی بوڑھا ہونے کے بعد جو ہے نا آپ شادی کر دیں۔ جب وہاں جلدی فوری ہے بالغ ہونے کے بعد، وہاں جلدی تدفین ہے، تکفین ہے میت ہونے کے بعد، موت ہو جانے کے بعد، تو نماز میں کیوں نہیں ہے جلدی؟ نماز میں جب قضا تک جانا تو اس کا مطلب ہے وقت کے خاتمے تک آپ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا دشمنی ہے لوگوں کی نمازوں سے، اور کیا آپ کو بغض ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے؟ یہ میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں، یہ سنن ابی داؤد ہے اور جلد اول ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 426۔ آپ سنیں، اس حدیث کی روایت کرتی ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پدری بہن ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور اشعث بن قیس کی یہ زوجہ محترمہ ہے۔ اتنی جلیل القدر یہ خاتون ہیں، صحابیہ ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، سب سے بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، پہلے وقت میں نماز پڑھنا۔ یہ سنن نبی داؤد کی 426 نمبر روایت ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، یعنی نماز میں بھی جلدی کرنی ہے ادائیگی میں۔ اچھا، تو جمیل وتھرا صاحب نے ایک جو اعتراض کیا اور اس پہ بڑی شدت اختیار کی، اور جو ہے اپنے مخالف کو یا اپنے خصم کو انہوں نے گمراہ کہہ دیا، اور جو ہے اور یہ کہا کہ آپ لوگوں کی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے عمل سے جو ہے اس بات کو یوں لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ جیسے جو ہے نماز کو آخری وقت میں پڑھنا یہ جو ہے نا حدیث کی صراحتاً مخالفت ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ افضل اعمال والی نماز کا جو افضل وقت بتایا گیا ہے، تو افضل الاعمال میں اس کو گنا گیا ہے کہ الصلاۃ فی اول وقتہا، اس سے استدلال کیا، اور یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جیسے جو لوگ تاخیر کے قائل ہیں گویا کہ ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں، یا وہ اس حدیث کو جانتے ہی نہیں، یا ان کا جو عمل ہے وہ حدیث سے بالکل خارج ہے، اور گمراہ ان کو کہا، اور ان کے لیے جو ہے نہایت ہی جو ہے نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ تو میں یہاں پر پہلی یہ بات عرض کر دوں کہ یہ فقہا کے یہاں ایک قاعدہ ہے، اصول کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ مذہبی صحیح یحتمل الخطأ ومذہب غیری خطأ یحتمل الصحہ، کہ جتنا بھی ہم ایک بات کو درست کہیں لیکن ہمارے ذہن سے یہ بات نہیں نکلنی چاہیے کہ میں اگرچہ صحیح ہوں لیکن غلطی کا احتمال یا غلطی کا امکان میری بات کے اندر موجود ہے۔
میرا مخالف اگرچہ غلطی پر ہے لیکن اس کی بات کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، درست ہو، وہ صحیح سمت پر ہو اور میں غلطی پر ہوں۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ بھئی جو ہے نا اول وقت جو ہے اس میں جو ہے نماز پڑھنا افضل ہے، اور اس کو ایک یعنی اس نص کو ایک عموم کا درجہ حاصل ہے، عمومی قاعدہ ہے کہ اول وقت کے اندر یہ فضیلت ہے۔ البتہ بعض مخصوص حالات کی وجہ سے اور دیگر احادیث صحیحہ کی موجودگی میں یہ بات کہنا کہ افضلیت محض پہلے وقت کے اندر ہی ہے، تو یہ بات جو ہے ذرا مناسب نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ کی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دن امامت فرمائی، اور پہلے دن میں نماز کو اول وقت میں پڑھایا اور دوسرے دن میں آخری وقت میں پڑھایا، اور پھر اس کے بعد آپ سے مخاطبوں کا بتایا کہ بھئی جو ہے نا ان کے درمیان کا جو وقت ہے یہ آپ کے اور آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے۔ اور اسی طریقے سے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ابتدا اور انتہا دونوں کو بارے میں بتا دیا گیا بھئی یہ آپ کی نمازوں کا وقت ہے، تو لہٰذا جس افضلیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الصلاۃ فی اول وقتہا، تو اس افضلیت کو یہ پورا کا پورا جو دائرہ ہے یہ اس کو شامل ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی جو ہے نا وہ حضور کی افضلیت والی جو حدیث ہے وہ صرف پہلے لمحے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر پہلے لمحے کے ساتھ خاص ہے تو دوسرے لمحے میں جو نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ جو نیت کرے گا، جو نماز کی نیت کرے گا، تو اس کو کیا وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے میرا وطرہ صاحب سے کہ اگر افضلیت پہلے لمحے میں ہے تو دوسرے لمحے میں جس نے نیت باندھی، جس نے اللہ اکبر کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس نے بھی دین کو ضائع کر دیا؟ کیا وہ بھی نص صریح کے مخالف ہو گیا؟ تو اصل یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، ایک حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اور اس سے متعلق اسفار کی روایات بکثرت موجود ہیں، اور ان کو میں اگر آپ کہیں تو میں ان کو جمع کر کے آپ کو بتلا دوں کہ اتنی جگہ پر یہ نص آیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فجر کے اندر تم جو ہے ذرا دیر کر کے پڑھو، ذرا جو ہے وہ جو روشنی ہے وہ پھیل جانے دو، پھر پڑھو، کیونکہ یہ اجر جو ہے اس میں زیادہ ہے۔ تو وہ آپ بتائیں، حضور نے فجر کی نماز کو خاص کر کے بتلا دیا کہ اس میں اجر جو ہے کب زیادہ ہوگا، جب وہ روشنی میں ہوگی۔ تو اب وہ عموم جو وہاں پر تھا کہ نماز جو ہے پہلے وقت میں، تو اس کے افراد میں سے ایک فرد تو نکل گیا فجر کا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو وہاں پر آپ نے حضرت بلال نے 1 مرتبہ اٹھے، 2 مرتبہ اٹھے، اذان دینے کی کوشش کی تو آپ نے ان کو روک دیا، پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ابردو، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ظہر کی نماز کو جو ہے نا وہ ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ اور اب ظہر کی نماز بھی اس جو حدیث تھی فضیلت والی اس سے نکل گئی۔ اب تیسرے نمبر پر آ گئی عشاء کی نماز، تو اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے وہ حدیث پچھلی مرتبہ کوٹ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ نص بھی اس بات کو بتلا رہا ہے کہ بھئی جو ہے نا عشاء میں افضلیت جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تاخیر کے اندر، اول وقت میں نہیں۔ اب سوال یہ ہے تو پھر افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، اس سے کیا مطلب ہے؟
تو افضل الاعمال یا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت میں نماز کی فضیلت اس وقت ہے جب کوئی دوسری مسنون وجہ تاخیر یا کوئی دوسرا نص جس نماز کے بارے میں موجود نہ ہو کہ وہاں تاخیر کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ایک نماز کے بارے میں خود صاحب شریعت نے یہ کہا کہ اس میں اعظم للاجر کیا ہے، تاخیر کرنا ہے، تو وہاں پر اب اول وقت والی فضیلت خود بخود ختم ہو گئی۔ تو لہذا بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جلدی پڑھنا یا اول وقت کا میں عبادت کا ہونا، یہ مقصد عبادت کو اس کے مقررہ شرعی دائرے کے اندر محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ قضا نہ ہو۔ اور وتھرا صاحب نے افضلیت کو وجوب کے درجے میں کہہ دیا۔ اب جب دیگر احادیث ہیں، اگر افضلیت جو ہے وہ وجوب کے درجے میں ہے کہ پہلے لمحے میں نماز پڑھ لی جائے، یہ واجب ہے، تو وہ دیگر احادیث جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے یہ جو جلدی کا لفظ کا ترجمہ اس سے کیا کہ جلدی سے مراد یہ ہے کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے، یہ دراصل انہوں نے بتلا دیا کہ تعجیل کا مطلب پہلا لمحہ نہیں ہے، بلکہ تعجیل سے مراد یہ ہے کہ اس دورانیے کے اندر نماز پڑھنی ہے جو دورانیہ نماز کے لیے ادا ہے، جو وقت نماز کے ادا کے دورانیہ ہے اس کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ہے میری استدعا ہے اور میری گزارش ہے وتھرا صاحب سے کہ آپ اس پہ ذرا غور کریں۔ یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے علمی خیانت کی ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے مختلف نصوص کے درمیان تطبیق کی جو صورت تھی اس کا آپ کو بتلایا ہے کہ اگر جلدی کا معنی آپ دیگر احادیث کو بھی ساتھ ملا کر کریں گے تو وہ یہ بنے گا کہ نماز کو اس کے وقت ادا کے اندر پڑھ لیا جائے، اور وہ وقت ادا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور وہ وقت ادا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں بتایا، اور پھر یہ پوچھا کہ این السائل عن الصلاۃ، اور پھر اس کو بتایا کہ الوقت ما بین ہذین، کہ وقت وہ ہے نماز کا جو ان دو وقتوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، یہ سنن ترمذی کے اندر کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الاسفار بالفجر کے اندر موجود ہے، اور اس کے بارے میں وہاں پر اس بات کی تصحیح کی گئی ہے کہ قال حدیث حسن صحیح، اور سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ باب الاسفار بالفجر کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر کتاب المواقیت باب الاسفار بالفجر کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الاسفار بالفجر۔ اس طریقے سے مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایات کے اندر موجود ہے، چنانچہ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور السنن الکبریٰ للبیہقی اور شرح معانی الاثار کے اندر جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو دوسری حدیث جو آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے اوقات صلاۃ کے اندر، اور یہ بہت سی کتب کے اندر وارد ہوئی ہے، امہات الکتب کے اندر، یعنی کہ جیسے کہ صحیح البخاری کے اندر کتاب مواقیت الصلاۃ باب الابراد بالظہر من فی شدۃ الحر کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ اور باب استحباب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، اور اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے کتب آثار میں سے جیسے السنن الکبریٰ للبیہقی، شرح معانی الاثار اور شرح السنہ للامام البغوی، ان سب کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ اور جہاں تک جو ہے
اس حدیث کا تعلق ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء، تو یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر کتاب مواقیت الصلاۃ الباب باب وقت العشاء الی نصف اللیل اس کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ کتاب المساجد کے اندر آئی ہوئی ہے، اور کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کے اندر باب وقت العشاء و تاخیرها، اور اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر کتاب باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ کے اندر باب فی تاخیر العشاء، سنن ترمذی کے اندر ابواب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، باب ما جاء فی تاخیر العشاء الاخرہ، سنن نسائی کے اندر کتاب المواقیت کے اندر یہ باب تاخیر صلاۃ العشاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس روایت کو لایا گیا ہے، کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی تاخیر العشاء، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ جو ہے مسند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ مختلف کتب کے اندر اور امہات الکتب کے اندر یہ مختلف جگہ پر وارد ہوئی ہیں، اور یہ سب احادیث صحیحہ ہیں۔ تو اب اتنی احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے، اور دوسری طرف ہم اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تطبیق کی کیا شکل ہوگی؟ یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ اب ایک حدیث پر عمل کرنا بہتر ہے یا مختلف احادیث پر، اور پھر ایک حدیث جو عام ہے اور ایک حدیث جو ہے وہ خاص ہے، اور پھر اس عام کے اندر تخصیص آپ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر تخصیص ہم نے کر دی تو کیا ہو گیا؟ جبکہ ہماری تخصیص جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک سے زیادہ نصوص کے اندر تطبیق دے رہے ہیں۔ تو اس پر ذرا یہ سوال ہے اور اس پر مجھے جواب عطا فرمائیے گا۔ تو ناظرین محترم، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب روایات کے اندر یا تو تطبیق دی جائے گی یا پھر ترجیح دی جائے گی۔ سادہ احناف نے عموماً جو ہے وہ تطبیق کا راستہ اختیار کیا ہے کہ ایک حدیث کو مت لو، مختلف احادیث جو وارد ہوئی ہیں ایک چیز کے بارے میں، ان سب کو ایک ہی معیار پر رکھو اور ان کے درمیان کوئی ایسی صورت نکالو کہ سب پر عمل ہو جائے۔ چنانچہ تعجیل والی صورت میں ہمارے ہاں عمل ہو جاتا ہے مغرب کی نماز میں، اور اسفار جو ہے وہ فجر میں ہے، ابراز جو ہے وہ ظہر میں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تاخیر جو ہے وارد ہے عشاء کی نماز میں بھی۔ تو یہ نصوص جو ہیں ان کے جو یہاں پر یہ وارد ہوئے ہیں ان مقاموں پر ان پر عمل کیا جائے گا۔ اب میرا سوال ہے اہل حدیث علماء کرام سے کہ آپ جو ہے بتائیں کہ آپ نے یہ حدیث جو ہے افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، میں اس کو مانتا ہوں، بلکہ سب لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو ہے صحیح حدیث ہے اور اس پر عمل ہمارے ہاں بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ من کل وجوہ چھوڑ دی گئی ہے، ترک کر دی گئی ہے۔ البتہ اس میں سے تخصیص ہو گئی ہے دیگر احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے اگر تطبیق نہیں دی تو ترجیح دی ہے، تو کن وجوہات کی بنا پر ترجیح دی ہے؟ یہ سوال میرا اہل حدیث علماء کرام سے ہے کہ آپ نے اگر تطبیق نہیں دی ان نصوص کے اندر تو ترجیح جو آپ نے دی ہے تو وجہ ترجیح بیان کریں۔ میں نے آپ کے سامنے مختلف مصادر کا ذکر کر دیا جن میں یہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے افضل الاعمال والی حدیث جو ہے وہ، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا مسند احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا، مسند بزاز، اور مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اور ان تمام کتب میں موجود ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، السنن الکبری للبیہقی کے اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے کو یہ بتائیں کہ دیگر نصوص اور اس نص پر بیک وقت آپ کیسے عمل کرتے ہیں؟ تو لازماً میرے خیال سے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم
اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو وجہ ترجیح بتا دیں، کوئی وجہ ترجیح سامنے لے آئیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔